اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عابس بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجر اسود کا بوسہ دیتے ہوئے دیکھا اور آپ فرما رہے تھے، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس لیے فرمایا تاکہ جاہل لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ حجر اسود کو اس لیے چوما جاتا ہے کہ اسلام میں بھی پتھر قابل سمان ہیں، جیسے لوگ زمانہ جاہلیت میں یہ عقیدہ رکھتے تھے، بلکہ اسے چومنے سے مقصد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ دوسرا، ہر معاملے اور حکم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، چاہے اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہیں آئے۔ کچھ لوگ اس کی بنیاد پر بزرگوں کی قبروں کو چومنا اور ان کی تعظیم بجا لانا جائز قرار دیتے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حجر اسود کو چومنا تو ایک عبادت اور عبادت کا ایک حصہ ہے، اور عبادات تکوینی ہے، یعنی اللہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر ہے، اس میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، نہ ان پر کسی اور چیز کا انمان کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کا بیان کہ اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے، اور اس بات کا بیان کہ جس کو اس کی طرف بلایا جائے اسے نیکی کا حکم دیا جائے یا برائی سے روکا جائے، تو وہ کیا کہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر، تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اپنے آپسی جھگڑوں میں تجھے اپنا حکم نہ بنا لے، اور پھر تیرے فیصلے پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اسے دل سے تسلیم کر لیں۔ اور فرمایا، مومنوں کا کہنا تو جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ ان کے بیچ فیصلہ کریں، یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور مان لیا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس سے سمبندھت احادیث سے ایک وہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو اس سے پہلے شروع میں گزری، اور اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں ہیں، انہی میں سے ایک یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو وہ جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا حساب کریں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 284۔